بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان اور آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی کبھار تو نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ ان نعمتوں میں رہ کر میری شکر گزاری کرتا ہے اور ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بطور خاص مسلمان کو مصیبت دے کر آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے یا یہ کہ شکوہ و شکایت شروع کر دیتا ہے۔ اور مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ وان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، او کما قال کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر حال میں اس کے مزے ہی مزے ہیں۔ اگر مسلمان کو، مومن کو کوئی مصیبت پہنچے، اس پر وہ صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملے اور وہ اس پر شکر کرے تو اس کا بدلہ بھی جنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکوها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، کسی قسم کی اذیت رنج لاحق ہو، کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے اس آدمی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ اتنی کثرت کے ساتھ معاف فرماتے ہیں جیسا کہ موسم خزاں میں کثرت کے ساتھ پتے جھڑتے ہیں۔ لہذا ہر حال میں بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے اور صبر اور شکر کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹائے رکھے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر اس بیمار آدمی کا کیا حق بنتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ ایک روایت میں ہے حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ایک تو ہے سلام کا جواب دینا، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، وتشمیت العاطس، چھینک آنے پر اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، اور اگر وہ کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع بطور خاص وہ اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرنا ہے۔ اس سلسلے میں احادیث میں بڑی کثرت کے ساتھ فضائل اور مناقب وارد ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، کہ جب کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے یا اللہ کے لیے للہ فی اللہ اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے جانے والے تیرا جانا مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تجھے ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ، کہ جب کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جب تک عیادت میں رہتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں ہوتا ہے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا من عاد مریضا لم يحضر اجلہ فقال عنده 7 مرار اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، کہ جب کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر اس بیمار کا موت کا وقت نہیں آیا ہوتا اور وہ اس کے پاس کھڑے ہو کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس بیمار کے لیے شفا کی، رب العرش العظیم آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ اس کو شفا عطا فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں اس بیمار آدمی کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔
اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل يعود مريضا ممسيا الا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة ومن آتاه مصبحا الا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة کہ جو مسلمان شام میں کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں، بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے صبح کو جاتا ہے تو شام تک اس آدمی کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں، جن سے گناہوں کا کوئی تصور نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے جیسی نورانی مخلوق ایسے آدمی کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت فرمائیں گے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ حیران اور پریشان پوچھے گا کہ یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کا بیماری سے کیا تعلق، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مریضا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ اما علمت انک لو عدتنی لوجدتنی عنده، تجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اگر تو اس آدمی کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں موجود پاتا؟ یہ کس درجہ فضیلت ہے بیمار کی عیادت کرنے کی۔ روایات میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا مریضا او اتي به فقال اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے عیادت کے لیے یا کسی بیمار کو آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو آپ یہ دعا دیا کرتے تھے اذهب البأس، اے اللہ تو اس کی تکلیف کو دور فرما، رب الناس واشفی انت الشافی، اور اس بیمار کی بیماری کو ختم فرما، اس کو شفا عطا فرما، اور ایسی شفا عطا فرما کہ جس میں بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ یہ دعا ہم کو بھی کسی مریض کی یہ دعا ایسی ہے کہ جب ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں بھی یہ دعا اس مریض کو دینی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، کیا آج تم میں سے کس آدمی نے روزہ رکھا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر بولے یار غار، عبادات کو خوبصورتی کے ساتھ شوق کے ساتھ انجام دینے والے، کہا انا، میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، کیا آج تم میں سے کون آدمی کسی جنازے کے پیچھے چلا ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں ایک جنازے کے پیچھے چلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ آج تم میں سے کس نے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر نے پھر کہا انا، میں نے کھلایا ہے۔ پھر آپ نے سوال فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، کہ تم میں سے آج کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے بیمار کی عیادت کی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ جس آدمی کے اندر یہ باتیں پیدا ہو جائیں، یہ باتیں جمع ہو جائیں تو اس آدمی کا جنت میں داخلہ ہو گیا۔ کتنی بڑی بشارت ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور معمول مبارک یہ تھا کہ آپ جب کسی کے بارے میں علم ہوتا کہ فلاں بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے بذات خود تشریف لے جاتے۔ حتیٰ کہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہو گیا تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کے سراہنے پر بیٹھ کر یہ کہا کہ اے لڑکے اسلام قبول کر لے۔ وہ لڑکا، یہودی لڑکا، اپنے پاس کھڑے ہوئے اپنے باپ کو دیکھنے لگا، گویا وہ اشاروں میں جواب چاہ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ تو اس نے کہا کہ ابو القاسم کی بات کو مان لو، اطیع ابو القاسم۔ اس یہودی لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس آدمی کو، اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں زخمی ہوئے تو آپ نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا تاکہ میں ان کی عیادت کرتا رہوں۔ عیادت یہ ایک مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے۔
اب اگر کوئی پڑوسی ہمارا غیر مسلم بھی ہو اور ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ بیمار ہے، تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے، اس کی تعزیت کرنی چاہیے۔ یہی اسلام کا پیغام بھی ہے۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی مریض کی اور بیمار کی عیادت کے کچھ آداب بھی ہیں جن کا ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ بنیادی طور پر نمبر 1 یہ ہے کہ کسی کی بھی عیادت کا مقصد وہ صرف ریاکاری نہ ہو، رکھ رکھاؤ نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضامندی، خوشنودی کا حصول ہو اور ایک مسلمان کے حق کی بجا آوری ہو۔ صرف اس لیے کہ میرا رشتہ دار بیمار ہو گیا، اگر میں نہیں گیا تو وہ کیا کہے گا، وہ کیا سمجھے گا، اس لیے نہیں، بلکہ باقاعدہ اس کا حق سمجھ کر جائے۔ دوسرا یہ کہ جب بیمار کے پاس بیٹھے تو تسلی سے بھرپور امید افزا باتیں اس کے پاس کرے، نا امیدی والی باتیں اس آدمی کے پاس بیٹھ کر نہ کرے، بلکہ ایسی باتیں کرے جس سے اس مریض کو تسلی ہو، اسے اپنا دکھ درد کم محسوس ہونے لگے۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ زیادہ دیر تک بیمار آدمی کے پاس نہ بیٹھے۔ بسا اوقات بیمار آدمی کو کچھ تکلفات ہوتے ہیں، یا اسی طرح وہ آنے والے اجنبی آدمی کے پاس یا دوسرے کے رہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اس کام کو کرنے میں، یا یہ کہ کوئی دقت ہوتی ہے، کسی خاص حیت کے ساتھ وہ لیٹنا چاہتا ہے، نہیں لیٹ سکتا، تو آنے والے کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر چلا جائے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ جس کے بیٹھنے سے مریض کو راحت ملتی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ یہ بیٹھا رہے، تو پھر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مرقات المفاتیح میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی مریض کی عیادت کے لیے گیا اور دیر تک بیٹھا رہا، تو اس مریض نے جب دیکھا کہ یہ آدمی جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے کہا کہ دروازہ بند کر دو، لیکن یاد رکھنا کہ اندر سے نہیں بلکہ باہر سے دروازہ بند کر دو۔ مطلب یہ تھا کہ کافی دیر ہو گئی، اب چلے جاؤ۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی بیمار کے پاس جائیں تو اس کے پاس کچھ لے جائیں، لیکن عام طور سے ہمارے یہاں پھل یا پھول لے جانے کا رواج ہے، اس کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں یا اس کے لیے پھل لے جاتے ہیں۔ عام طور سے بیمار کے پاس بہت سارے لوگ پھل لے کر جاتے ہیں، پھل اس کے پاس آلریڈی موجود بھی ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ بیمار کو ایسے عالم میں پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کے بجائے اس کی نقد پیسوں کے ذریعے سے مدد کر دیں تاکہ وہ اپنی دوائی کا، اپنی بیماری کا اچھی طرح انتظام کر سکے۔ ان تمام تر آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ اگر کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کرے گا تو یقیناً وہ آدمی ان تمام تر بشارتوں، وعدوں اور فضیلتوں کا حقدار ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔